کہ جی بہت زیادہ چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی تھیں تو کہ جی اپنے گلی محلے کی کمیٹیاں بنا لو اور دروازے نصب کر دو ہر محلے میں، تاکہ کوئی غیر جو شخص ہے آپ کے جو محلے کا نہیں ہے وہ آئے گا تو ظاہر ہے وہاں پہلے پہچان کرائے گا پھر اندر آنے دے گا۔ جس طرح آج کل ہماری مائیں بہنیں بھائی بیٹے بزرگ لوٹ رہے ہیں، جس طرح اسٹریٹ کرائمز کا جن جو بے قابو ہے، اور جس طرح بھی ہو رہا ہے وہ سیکیورٹی نافذ کرنے والے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کے جو لوگ ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، یا کیوں ان کے قابو میں نہیں آ رہا، یا وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، جو بالخصوص جو کراچی میں رہتے ہیں اور مقامی لوگ ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے کل یہ کہا تھا کہ جی جس ذہین شخص نے یہ کہا تھا، جس دانشور نے، تو وہ بات کل میں نے کی تھی اور آج اس پر رپلائی آ چکا ہے۔ اور وہ کس نے رپلائی کیا؟ جی ہاں، انہوں نے یہ رپلائی کیا ہے، وہ خبر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، جس میں پورے پاکستان سے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں اور رہ رہے ہیں یہاں پر، اور روزگار کے لیے آئے ہیں کچھ لوگ یہاں پر، اور مقامی تو ظاہر تھے ہی یہاں پر بڑی تعداد میں۔ ویسے تو یہ مردم شماری کے مطابق تو 1,60,00,000 بڑے مشکل تسلیم کیا انہوں نے۔ اب پتہ نہیں اس میں صرف خواتین کو گنا گیا ہے، مردوں کو نہیں گنا گیا، یا مردوں کو گنا گیا تو خواتین کو نہیں گنا گیا، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ صرف اور صرف اس میں 3.5 کروڑ کی آبادی تو ہے، 1,60,00,000 جو گنے شاید صرف مہاجر گن لیے انہوں نے، اور باقی قومیں جو یہاں آباد ہیں وہ نہیں گنی۔ تو یہ حقیقت تو خیر یہی ہے، لیکن اگر اس طرح کریں تو چلو پھر بھی ہم تسلیم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اردو بولنے والے مہاجروں کی تعداد 1,60,00,000 ہے، باقی غیر مقامی ہیں۔ شاید یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ غیر مقامی ہونے کی وجہ سے اب بتاتے ہوئے شاید شرما رہے ہیں، یا تعصب کا مظاہرہ ہو رہا ہے، بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں اس حوالے سے۔ تو 1,60,00,000 آبادی کہا جاتا ہے۔ تو اب اس پر جو ہے بانی متحدہ نے آج بہت ایک اہم پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، وہاں سے میں بھی دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا جی اسٹریٹ کرمنل سے شہریوں کی حفاظت کے لیے سندھ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ میں اہل کراچی سے دربندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی جان و مال اور عزتوں کی حفاظت کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی گلیوں میں گیٹ لگائیں، اور اپنے حق کے دفاع کے لیے آئین و قانون کے مطابق اسلحے کے لائسنس بنوا لیں۔ اب آپ کل میں نے اس پر ایک ظاہر کامنٹ بھی کیا تھا، اور کل اس پر بات بھی ہوئی تھی، تو میں جو کہتا ہوں تھوڑا سا غور سے سن لیا کریے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہی بات میں کرتا ہوں، ادروائز تو بہت ساری خبریں ہوتی ہیں جن پہ بات ہم نہیں کرتے۔ پر بات انہوں نے بہت اچھی کی، کیونکہ ایک زمانے میں بڑا مذاق اڑایا گیا، آج بھی تانے دیتے ہیں لوگ۔ بحیثیت ایک صحافی کی یہ بات میں کر رہا ہوں کہ جب 86-87 کی دہائی میں جب کہا تھا بانی MQM نے کہ جناب آپ VCR اور TV بیچ کر اسلحہ لائسنس والا خرید لیں، تو پورے پاکستان میں مذاق اڑایا گیا، اور آج بھی تانے دیتے ہیں۔ تو وہ اس لیے کہا گیا تھا کہ اسی طرح کے حالات تھے، گھروں میں گھس کر مہاجر ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے کی کوشش ہوتی تھی۔ اس طرح گلی محلہ میں جتھے کے جتھے آیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے جو لوگ ہیں کہ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے، یہ مہاجر قومی موومنٹ جو اس زمانے میں بنائی تھی FMSO کے بعد، تو یہ بنی اس لیے تھی کہ بڑا عرصہ زندگی تنگ کر دیا گیا تھا کراچی میں، رہنا مشکل ہو گیا تھا اردو بولنے والوں کو، مہاجروں کا۔ اور جس طرح دیکھیے، میں کسی قوم کی برائی نہیں کر رہا، لیکن ہوا ہے یہ سب کچھ، وہ قصبہ علی گڑھ میں ہوا ہو، وہ چاہے حیدرآباد پکا قلعہ کی بات میں کروں، یا کراچی کے تو بے شمار واقعات ہیں ایسے۔ بشرا زیدی کو جس طرح کچل دیا گیا تھا، طالبہ تھی کراچی یونیورسٹی کی، اس کے بعد جو کچھ ہوا تو پھر یہ کہا گیا تھا کہ جناب اس زمانے میں بھی کہ گلی محلے کی کمیٹیاں بنا لیں، اور VCR TV پر ٹائم، اس زمانے میں VCR بہت زیادہ پاپولر ہوا کرتا تھا، تو TV اور VCR پر وقت ضائع کرنے کے بجائے، فلموں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کام دھندا بھی کریں ساتھ ساتھ، اور اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ خریدیں، لائسنس والا لائسنس بنوائیں، اور تاکہ آپ کے پاس ویپن ہوگا تو جو بھی آپ پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو اس کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ جب آپ اس گھر میں جس میں جا رہا ہوں ڈکیتی کے لیے، یا اس شخص کو میں مارنے کے لیے اس کے پاس بھی اسلحہ ہے، لائسنس والا ہی صحیح، تو وہ اب اتنی طرح آسانی سے آپ کو مار کر بھاگنے نہیں دے گا، یا ڈکیتی کر کے اتنی آسانی سے فرار نہیں ہو سکیں گے۔ یہ صرف کراچی میں کیوں ہوتی ہیں بھائی؟ 50 دن میں 11,000 لوگوں سے موبائل چھینے، بلکہ اس سے بھی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، محدود اندازہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ کیوں نہیں لاہور میں اتنے واقعات ہوئے؟ کیوں اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوتے؟ فیصل آباد میں کیوں نہیں ہوتے؟ سکھر میں کیوں نہیں ہوتے؟ پشاور کوئٹہ میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کراچی کیا مطلب ہے؟ کراچی کے پاکستان میں شامل نہیں ہے؟ اس کو لاوارث چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے تو وہاں بھی ہیں، پولیس تو وہاں بھی ہے،
تو یا اس پولیس کو کیا ہوا؟ یہی پولیس سکھر میں نہیں ہے سندھ پولیس؟ یا کراچی میں کوئی الگ مخلوق بھرتی کی انہوں نے؟ ہاں، سکھر میں سکھر کی پولیس ہے، وہ سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کراچی میں غیر مقامی پولیس ہے، نہ انہیں گلی محلوں کے بارے میں علم ہے، نہ انہیں یہاں کی آبادیوں کے بارے میں علم ہے۔ اور وہ تو ظاہر ہے، کسی نے مجھے کہا کہ جناب دیکھ لیں، وہ صبح تو وردی میں ہوتے ہیں اور جس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سب کے سامنے، اور رات میں پھر وہ سلوار قمیص پہن کے لوٹ رہے ہوتے ہیں، یا رات کی ڈیوٹی کر کے دن میں لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے الزامات بھی ہیں، اور لوگ کچھ پکڑے بھی گئے ہیں پولیس والے، یہ بات نہیں ہے کوئی خدا نہ خواستہ پھر صرف الزام لگا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں ایک بڑی اہم امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں، یہ کرونا میں پتہ ہے آپ کو کہ جب کرونا شروع ہوا پورے پاکستان میں، بالخصوص کراچی میں، تو بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے تھے، افیکٹڈ ہو رہے تھے کرونا سے، تو کرائم ریشو کراچی میں 0 پر آ گیا تھا۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ کیا وجہ تھی کہ کرائم 0 پر آ گیا تھا؟ کہ اس لیے آ گیا تھا کہ سب کو معلوم تھا شہروں میں کرونا بہت زیادہ ہے، گاؤں دیہات گوٹھوں میں نہیں ہے، تو غیر مقامی چور ڈاکو لٹیرے اپنے گاؤں گوٹ شہروں میں چلے گئے تھے، تو کراچی میں کرائم ریشو 0 ہو گیا تھا۔ خالصتاً آبادی رہ گئی تھی مقامی لوگوں کی، زیادہ تر جو کرمنل عناصر ہیں وہ چلے گئے تھے۔ تو جو مقامی غیر مقامی کی بار بار بات کی جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بالکل مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور یہ آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجئے، میرا تعلق میڈیا سے، ہمیں تو معلوم ہے کہ جب کرونا کی وجہ سے بازار بھی بند کیے جا رہے تھے، بڑا مشکل وقت تھا، یہی 2 سالوں کی بات کر